اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 17 آج ہم مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم مثال ان کے، اس کا روٹ مثل ہے، مثال دیتے ہیں کہ ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ کمثل اس کی طرح، اس شخص کی الذی استوقد نارا۔ الذی جو ہے، الذین جمع ہے اور الذی واحد ہے، ٹھیک ہے۔ تو الذی کا لفظ یہاں پر جو ہے واحد میں استعمال ہوا ہے۔ استوقدہ کا روٹ جو ہے وہ وقد ہے اور یہ اس میں موصول ہے، اور اس میں مطلب ہے کہ انہوں نے آگ جلائی، ٹھیک ہے۔ نارا آگ جلانے سے ہے، اور فلما پس جب اضاءت روشن کیا۔ اضاء کا روٹ جو ہے وہ دو ہے، ضاد واو اے، روشن کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے اس میں لفظ ضیاء پوشیدہ ہے۔ ضیاء کیا ہے؟ روشن سورج کو کہتے ہیں نا، تو سورج کی روشنی میں بہت زیادہ مبالغہ اور بہت زیادہ وجدان اور بہت زیادہ رقت اور بہت زیادہ تپش، تو اس میں بہت زیادہ الفاظ آئیں گے کیونکہ ضیاء آ جاتا ہے، تو اس کو آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ ما حولہ، ما جو کچھ، حول اس کا روٹ جو ہے حال ہے الف لام حال، اور یہ حال بیسیکلی سال کو بھی کہتے ہیں۔ تو سال عربی میں اس کا ایک مطلب سال بھی ہے۔ سال جس طرح موسم بدلتا ہے، تاریخیں بدلتا ہے، حالات بدلتا ہے، صبح دوپہر شام بدلتا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک نے یہاں پہ یہ لفظ جو یوز کیا ہے اس میں بھی بہت تغیر ہے، ٹھیک ہے، ماحول کا تغیر۔ اس میں اصل میں تو اس کا جو روٹ ہے اس کا مطلب سال ہے نا، لیکن ادھر اس کا مطلب ارد گرد کا جو اس کے ساتھ کا جو ماحول ہے نا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذہبہ لے لیا، ذہبہ بیسیکلی لے جانے سے ہے، اور اللہ نے بنورہم نور سے ہے کہ اللہ نے اپنی نور یا روشنی ان سے لے لی۔ ترکہم، اور ترک کرنا، یا ہم استعمال کرتے ہیں نا ترکہ چھوڑ دیا، انہوں نے وراثت میں ترکہ جو چھوڑ دیا، یا ترک کرنا، یا تو اس کا عربی لفظ ہے لیکن اس کا اردو میں بھی چھوڑنے سے ہی مراد ہے۔ فی بیچ ظلمات، ظلمات سنگل ایک اندھیرا نہیں ہے کہ ایک ظلم ہے، بے اندازے ظلمات مطلب بے حد اندھیرا، لا نہیں، یبصرون کا بھی روٹ بصر ہے، بصیرت ہے، بصیرت دیکھنا ہے، اصل میں تو بصارت سے ہے، لیکن اس کا بھی معنی بہت وسیع ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت وسیع اور بہت ان ڈیپ معنی ہیں اس کے، اور اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سمجھنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے ابھی ہم اس کو سمجھیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ اس میں جو سمجھنے کی باتیں ہیں اگر ہم اس کو یہاں پہ شروع کریں نا، سب سے پہلے تو مثال، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جیسے جس نے آگ جلائی، اور اب آگ اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن ہو گئیں،
تو اللہ پاک نے اس کا نور زائل کر دیا اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اب اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا بالکل گھپ اندھیرا، ایسا اندھیرا جس میں کوئی گنجائش نہ ہو روشنی کی۔ مطلب اس کی مثالیں ہم آگے ابھی جا کے پڑھیں گے کہ یہ بے حد گھپ اندھیرا ہے کہ جس میں آپ کو چاہ کر بھی کوئی چیز نظر نہ آ سکے۔ مطلب اس قدر اللہ پاک نے آپ کو غفلت میں چھوڑ دیا کہ ابھی کو آپ کے بھٹکنے کی، آپ کے اس بھٹکے ہوئے حالت سے ایمان کی طرف پلٹنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ پاک اتنے پیارے ہیں کہ مثال سے سمجھا رہے ہیں اور مثال بھی اتنی خوبصورت سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بے نور کر دیا اس کو، اور اس کو اندھیروں میں کس کے چھوڑ دیا؟ ظلم کے اندھیروں میں، مطلب غفلت کے اندھیروں میں، مطلب جو اس کی جو اپنی ایک انٹینشنز جو تھیں نا، اسی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اس آیت کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں نا کہ اللہ پاک نے اتنی خوبصورتی سے اس میں لفظوں کو پرویا ہوا ہے نا کہ مطلب کیوں اس وقت کے عربی شاعروں نے بھی کہا کہ ہم اس کے مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، اور یہ قرآن کا آج تک کا چیلنج ہے، اور جس پہ آج تک کوئی اس کا مقابلہ ان الفاظ ایسا چن چن کے اللہ پاک ایک ایک جگہ جیسے موتی پروئے گئے ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں اس وقت ان حالات کے مطابق اللہ نے وہاں کے جیسے ریگستان ہے، ریگستان کے لوگ ہیں، اور وہ گھپ اندھیرے والی رات ہے اور انہوں نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، اور آگ جلا کر وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس وقت تو بہت نور ہے، اور آل آف دا سڈن اگر آگ بجھ گئی اور آپ بیچ ریگستان میں اور بالکل گھپ اندھیرا ہے، اور آپ کو یا تو سب کچھ آس پاس نظر آ رہا ہے، اور یا یکدم آپ کی جو بینائی ہے وہ چھین لی جائے۔ اس کو میں آج کل کے مثال سے آپ لوگوں کو ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں تو وہ ریگستان اور آگ اور اس کو شاید نہ سمجھ سکیں، تو اگر اس کی مثال ایسے ہے نا کہ ہم یکدم باہر دھوپ سے آتے ہیں اندر، تو باہر بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، اندر آ کے ہمیں کافی دیر لگتی ہے نارمل لائٹ میں ہمارے آنکھ روشن ہونے میں۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے، وہ ہم جیسے کوئی ایک انسان ہے، ہم کمرے میں لائٹ آن کریں گے تو ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اگر وہ کوئی بھی انسان اگر اس کی بینائی ہے ہی نہیں، تو آپ بے شک سورج بھی اس کے سامنے کھڑا کر دو تو اس کو نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں اس آیت سے کہ اضاءت کا لفظ بہت روشن، کہ اتنی خوبصورت کہ ان کے سامنے روشنی ہے کہ وہ کبھی مطلب رنگ بدل رہی ہے، اپنی ہیئت بدل رہی ہے، اپنی سمت بدل رہی ہے، اپنے رنگ و روپ ہر چیز بدل رہی ہے، وہ آگ یا روشنی سورج کی مانند، جیسے سورج کبھی ڈوبتا ہے، کبھی نکلتا ہے، کبھی زیادہ روشن ہوتا ہے، کبھی کم، مطلب ہمیں اس طرح دنیا سے نظر آتا ہے نا، کبھی ہمیں اس کی کوئی صورت نظر آتی ہے، کبھی ہمیں اس کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ سورج تو اپنی ہیئت پہ ہے، لیکن ہمیں اس کے مختلف صورتیں نظر آتی ہیں، اور وہ جو اس کی صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمارے دنیا میں جو ماحول ہے نا اس کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ کبھی سال، کبھی دن، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی برف، کبھی بارش۔ اسی طرح جو ہے وہی سورج کی جو مثال، روشنی کی مثال، ماحول کی مثال، یہ دیکھیں نا، اللہ کے الفاظ دیکھیں کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ ہم اس طرح کے الفاظ، ان الفاظ کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے ہمیں گھنٹے لگ جائیں،
ٹھیک ہے. اللہ کے مثالوں کے الفاظ آپ امیجن کریں نا, اتنا صدقے جاؤں میں اپنے پیارے رب کے کلام کے اور اپنے پیارے رب کے کہ یہ عام الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو اسی لیے تو چیلنج ہے نا. تو اس میں بھی کتنی وسعت ہے, ماحول میں کتنی وسعت ہے, اداعت میں کتنی وسعت ہے, بنورہم میں کتنی وسعت ہے. کہ نور صرف روشنی نہیں ہے کہ یہ آنکھوں کی روشنی یا بصارت کی روشنی ہے. یہ اس کی اگر آپ باطنی معنی لیں نا تو نور میں بڑی وسعت ہے. وہ ایک حدیث قدسی ہے کہ مومن, میرے مومن بندے سے خوف کھاؤ یا ڈرو کیونکہ وہ میرے نور سے دیکھتا ہے. کہ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ جو ہوتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ان سے کیا ہوا, ان سے اللہ نے اپنا نور ہی چھین لیا. اور کیسا نور اللہ نے چھینا ان سے؟ اضاءت ما حولہ, کہ ایسا نور جس میں تغیر ہے, جس میں رنگ ہے, جس میں خوبصورتی ہے, ماحول کو بدلنے کی طاقت ہے. اللہ پاک نے ان سے وہ والا نور چھین لیا. کتنا بڑا نقصان کیا, لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ترکہم چھوڑ دیا ان کو, مطلب ترک کر دیا, ان سے تعلق ترک کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر. فی ظلمات, اب ظلمات کیا ہے؟ بہت گہرا اندھیرا, مطلب ایک ظلم نہیں, ظلمات. انہوں نے اپنے اوپر کئی ظلمات کے اندھیروں میں, لا یبصرون, تاکہ وہ نہ دیکھ سکیں. اس قسم کا گھپ اندھیرا جہاں سے پلٹنے کی کوئی مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے. ایسے گھپ اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا. اور ان سے کتنا خوبصورت نور لے لیا, اتنی خوبصورت روشنی لے لی کہ جو ایسی روشنی تھی جس میں اتنا تغیر و تبدل, اور اس کے ماحول میں رنگینیاں اور خوبصورتیاں, اور اس میں وسعت, اور اس میں نور, اور اس میں تپش بھی, اور اس میں ہر قسم کی خوبصورتی والا نور انہوں نے چھوڑ دیا. اور اللہ پاک نے ان سے وہ لے لیا اور ان کو چھوڑ دیا ظلمات کے اندھیروں میں, کئی ظلمات کے اندھیروں میں. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافقین اور مشرکین, جو کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے, ان میں شعور ہی نہیں ہے. یہ ان کی جتنی بھی مثالیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری مثالیں, تو اللہ پاک کا یہ اتنا پیارا کلام کہ ہم نے آج اس کو پڑھا. تو ابھی میں اس کے تھوڑے سے ریفرنسز آپ کو دیتی ہوں. تو پھر یہ اصل میں یہ جب آیت جب نازل ہوئی نا, تو یہ منافقین کی اس وقت کی حالت, جو ابتدا میں کچھ روشنی کی طرف آئے اور راغب ہوئے, لیکن پھر انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, شروع میں تو انکلائن ہوئے دین کی طرف, لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے بس تھوڑے سے فیسینیٹ ہوئے, پھر چھوڑ دیا, اور پھر ان کو اس میں خامیاں نظر آنی شروع ہوئی کہ یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں, ویسے کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو روشنی دکھائی, ٹھیک ہے, اور پھر ان سے روشنی واپس لے لی. تو اللہ نے ان کی مثال دی ہے کہ یہ ان کو میں نے روشنی دکھائی اور پھر میں نے ان سے لے لی, اور پھر میں نے ان کو گھپ اندھیروں میں چھوڑ دیا. تو اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک کی اور آیتوں سے بھی, اور صورتوں سے, اور حدیث پاک سے ہم اور مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح اور سمجھ سکیں کہ اللہ پاک ہمیں بیسیکلی ان لوگوں کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. سورہ النور میں آیت نمبر 40 ہے, اور جو لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہو. یہ دیکھیں, اس میں آپ کو اللہ پاک ایک سائنٹیفک ویلیو جو آج کل کے سائنس نے پروف کی ہے کہ سمندر کی جو ڈیپسٹ ڈیپتھ ہے نا, کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اتنا اندھیرا نہیں ہے جتنا اندھیرا ادھر ہے. تو اللہ نے اپنے اس جو ہے ڈیپسٹ سی کے اندر کا اندھیرا ادھر مثال دی ہے سورہ النور میں,
کیونکہ یہ دیکھیں اللہ جب اپنی یہ مثالیں دیتے ہیں نا، اس میں یہ آج سائنس نے اس پچھلی 10 ایئرز میں یہ والی ڈسکوری ہوئی ہے کہ سمندر کے ڈیپ انڈر ڈیپ سی جو ہوتا ہے نا، ایکسٹریم ڈیپ سی میں، تو وہ اس قسم کا اندھیرا ہے کہ ویسا اندھیرا دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہوتا، کیوز میں بھی نہیں، مطلب وہ اس قسم کا اندھیرا ہے۔ تو اللہ پاک وہ مثال دیتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہو، اوپر سے ایک اور اندھیرا اور اوپر سے ایک اور اندھیرا، اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ اسے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ سمجھ گئے کہ مطلب اپنا ہاتھ بھی ان کے لیے انویزیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اس قدر اندھیرے میں، مطلب وہ عام اندھیرا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ اندھیرا کن لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو منافقین اور کفار ہیں۔ تو وہ اور دوسرا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 ہے، کیا اللہ کے بعد یہ لوگ گمراہی کو تلاش کریں گے حالانکہ اللہ ہی نے ہدایت عطا کی ہے؟ کہ اللہ کو پا لینے کے بعد بھی بھلا کوئی مطلب دوبارہ سے منافق ہو سکتا ہے؟ تو یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی اللہ کو پا لے اور اللہ کو پہچان لے اور سمجھ لے کہ یہ تو اللہ کی رحمانیت اور وحدانیت اور عظمت اور شان کو سمجھ لے، اور سمجھ لے کہ یہ جو پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو کلام آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ گمراہ ہو جائے، تو یہ حالانکہ اللہ ہی ہدایت عطا کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ان کے لیے سمجھنے سے قاصر بات تھی۔ سورہ کہف کی ایک آیت میں ہے کہ کہہ دو کیا ہم تمہیں ایسے زیادہ گمراہ دکھا دیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا ہم تمہیں اس سے زیادہ گمراہ دکھا دیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں؟ یہاں بھی ہدایت سے انکار کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ مطلب اب یہ دیکھیں، یہ پچھلی آیت دیکھیں کہ کیا وہ اس کے بعد بھی مطلب اللہ کو پہچاننے کے بعد بھی پھر اللہ سے انکار کریں گے، اور یہاں پھر دوسری آیت سورہ کہف میں بھی یہی بات مزید ایلیبریٹ ہوئی ہے کہ کہہ دو کہ کیا تم سے بھی زیادہ گمراہ دکھا دیں کہ جو اللہ کو پہچان کر بھی اللہ کی نہیں مانتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کچھ احادیث ہیں، نور کا چھن جانا کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نور کا ایک حصہ ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اس نور کو ختم کر دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ نور دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت، یہ جو ابھی میں حدیث پڑھی ہے نا، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے نور کو اختیار کیا لیکن ایک گناہ کرنے سے اس نور سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جب وہ دوبارہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو دوبارہ عطا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہدایت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ ہاں، گمراہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے پاک فرمائی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ قلب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو اس کی عربی ورژن ہے نا، وہ اس میں قلب کا ذکر ہے، تو اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، مطلب اس میں کشادگی اور تنگی کا ذکر ہے کہ قلب کشادہ ہو جاتا ہے اور قلب تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بس اس کے بارے میں یہ حوالہ جات تھے، اور اللہ پاک ہمیں
ہاں نور سے بھرے ہوئے قلوب عطا فرمائے، جسم و جاں قلب و روح نور والا، اللہ کے نور اور اللہ کی محبت والا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔